الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزارہا درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا یوم ولادت باسعادت ہے، تو آج ان کی حیات مبارکہ سے چند باتیں بیان کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی توسل سے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آؤ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری شہزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور خاتون جنت سے فرماتے کہ اے فاطمہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا پیار، کتنی بڑی محبت کی علامت ہے کہ تمام صحابہ کرام جب حضور سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا حضور خاتون جنت کے لیے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کتنی بڑی محبت کا یہ اظہار ہے کہ حضور نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے عقیدت رکھیں، ان کا عزت و احترام کریں۔ بہرحال ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے کہ جس نے خاتون جنت کو ناراض کیا، اذیت پہنچائی، تکلیف دی، گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی، اور حضور کو تکلیف دی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراضگی کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ ایک آیت کریمہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے تو بے شمار آیت کریمہ قرآن مجید میں خاتون جنت کے شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہم آج یہاں پر ایک آیت کریمہ بیان کریں گے۔ وہ آیت کریمہ کا منظر یوں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، تو خاتون جنت اور ان کی کنیز فضا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم، ان تینوں نے نظر مانی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ان بچوں کو شفا عطا فرما۔ اگر بچے شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے نظر ماننا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اگر کبھی کبھار ہماری بھی زندگی میں ایسے مرحلے آئے، مصیبت کا وقت آئے، پریشانی آئے، کوئی ہمارا اپنا بیمار ہوا اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو ہم بھی نظر مان سکتے ہیں، روزوں کی نظر ہو، اعتکاف کی نظر ہو، کوئی بھی اچھے نیک کام کی صدقہ و خیرات کی نظر ہم مان سکتے ہیں۔ بہرحال تو نظر پوری کرنے کا وقت آیا، امام حسن و امام حسین صحت یاب ہوئے، اور نظر پوری کرنے کا وقت جب آیا تو تینوں نے روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ کام کیا اور پیسوں سے جو خریدا اور گھر لے آئے، تو روٹیاں بنائی گئیں، افطار کرنے والے تھے کہ باہر غریب اور مسکین نے صدا دی کہ ہے کوئی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے ہم غریب اور مسکین کو کھلا دیں۔ تو تینوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اس غریب اور مسکین کو کھلا دی۔
دوسرے روز پھر جب افطار کے لیے بیٹھے تو پھر کسی ساحل نے صدا دی کہ ہم یتیم ہیں، ہے کوئی اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کھلا دیں۔ تو ان تینوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو کھلا دی۔ پھر تیسرے روز پھر افطار کے لیے بیٹھے اور پھر باہر صدا دی گئی کہ ہے کوئی اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا میں قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو تینوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو کھلا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خود بھوکے رہے، پانی پی کر روزہ افطار کیا، لیکن در پر آنے والے جو یتیم بن کر آیا اسے کھلایا گیا، قیدی بن کر آیا اسے کھلایا گیا، غریب اور مسکین بن کر آیا اسے کھلایا گیا، اور اپنا کھانا خود حاجت ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیوں کھلا دیتے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کی رضا چاہنے کو۔ انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے عمل کے پیچھے اس بات کی ذرا بھی توقع نہ تھی، امید نہ تھی کہ ہم نے جسے دیا ہے وہ ہمارا شکر ادا کرے، ہمارا احسان مانے۔ نہیں، ان کی بس جو توجہ تھی وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے تھی۔ انہوں نے جو بھی کچھ کیا اللہ کی محبت میں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کی شان کو اجاگر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا گویا اقرار کر دیا۔ تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے۔ آج ہم نے ان کی حیات مبارکہ سے چند باتیں سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت کی طفیل اور صدقے سے، ان کے وسیلے سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے لیے ہدایت عطا فرما اور ہمیں گمراہی سے بچا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔